السلام علیکم فورتھ ایئر. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور پڑھ رہے ہیں اور اس میں کل ہم نے اس کا تھرڈ چیپٹر وہ سٹارٹ کیا تھا، پاکستان کا وفاقی نظام. اور آج ہم نے اسی کا آگے سب ٹاپک پڑھنا ہے کہ پاکستان کے وفاقی نظام میں کل ہم نے اس کی اختیارات پڑھے تھے، وفاقی نظام کی خصوصیات پڑھی تھیں. آج ہم نے پڑھنا ہے کہ وفاقی نظام میں وفاق اور صوبوں کے باہمی تعلقات یعنی مرکز اور صوبوں کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں آئین کے تحت. آج ہم نے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. وفاقی نظام کا ایکسپیرینس پاکستان میں کوئی نیا ایکسپیرینس نہیں تھا. اس سے پہلے 1956 اور 62 کے جو دساتیر تھے، ان کے جو کانسٹیٹیوشنز تھے، دونوں میں وفاقی نظام کو اپنایا گیا تھا. لیکن 1973 کے دستور میں وفاقی نظام کو اپنایا گیا تو اس میں کوشش کی گئی کہ صوبائی خود مختاری کے اس مطالبے کو پورا کیا جائے جو کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی جب آئینی تشکیل کا آغاز ہوا تو اس وقت سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ صوبوں کو خود مختاری دی جائے، اس کو سب سے زیادہ پاکستان کے پہلے دونوں آئینوں سے زیادہ اس آئین میں کوشش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ دی جائے اور صوبوں کو مطمئن کیا جائے. اور صوبائی خود مختاری کا جو تھا مسئلہ اور صوبائی امور کے تعین کا، اس کو اس آئین کے تحت 1973 کے آئین کے تحت بہت اچھے طریقے سے حل کیا گیا. مرکز اور صوبوں کے تعلقات کو اس طرح ڈھالا گیا کہ صوبائی خود مختاری کا جو پرانا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا اور مرکز بھی ایک کمزور مرکز نہیں رہا، بلکہ وفاق یعنی مرکزی حکومت مضبوط رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو بھی جو صوبائی خود مختاری ہے وہ حاصل ہو گئی. صوبوں اور مرکز کے باہمی تعلقات کے لیے ہم پہلے دیکھیں گے کہ جو قانون سازی کے امور ہیں یا لیجسلیٹو افیئرز ہیں وہ کیسے چلائے گئے 1973 کے آئین کے مطابق. جیسا کہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 1973 کے آئین کے تحت پاکستان میں پارلیمنٹ بنائی گئی، 2 ایوانی پارلیمنٹ بنائی گئی اور جو ایوان بالا تھا اس کو سینٹ، ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہتے ہیں. اور پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا، اور پارلیمنٹ کیونکہ مرکزی ادارہ ہوتا ہے، مرکزی یا وفاقی حکومت کا ادارہ ہوتا ہے، اس سے اس کے پاس اختیارات تھے کہ وہ جو مرکزی فہرست تھی اختیارات کی، حصہ اول اور حصہ دوم، ان سب پر قانون سازی کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو متصلہ امور تھے ان سے ریلیٹڈ بھی قانون سازی کر سکے. اور جب 8ویں ترمیم کے تحت سینٹ اور قومی اسمبلی کے اختیارات کو برابر کر دیا گیا تو اس سے جو صوبوں کا نمائندہ یعنی ایوان زیریں جو تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اور 18ویں ترمیم کے تحت پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری میں دوبارہ اضافہ کیا گیا. اور کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 18ویں ترمیم کے تحت کیا ہوا تھا کہ جو متصلہ امور کی فہرست تھی وہ سارے کے سارے وہ اختیارات جو مرکز اور صوبے جہاں پر دونوں قانون سازی کر سکتے تھے اس میں صرف وہ اختیارات تمام کے تمام صوبوں کے حوالے کر دیے گئے. اس طرح مرکز مزید مضبوط ہو گیا. اب کوئی صوبائی اسمبلی اپنی مرضی سے کوئی پارلیمنٹ کو کوئی معاملہ دینا چاہے اور قانون بنانے کی درخواست کرے تو جو پارلیمنٹ ہے، مرکزی پارلیمنٹ ہے، وہ قانون بنا سکتی ہے. اور وہ پھر بھی جب صوبائی اسمبلی کی منظوری اس کے لیے ضروری ہے اور جب صوبائی اسمبلی چاہے اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے. تو اس طرح یعنی صوبوں کی جو داخلی قانون سازی کے معاملات میں جو داخلی خود مختاری ہے وہ بہت زیادہ امپلیمنٹ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی اجازت کے ساتھ پارلیمنٹ کو صوبوں کی حدود کو میں تبدیلی کرنے، رد و بدل کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ عام حالات میں جو گورنر ہے وہ صوبائی اسمبلی کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اعلیٰ کو کابینہ کو اور برطرف کر سکتا ہے. صوبائی انتظامیہ کو ہٹانے کا اختیار مرکزی حکومت یا گورنر کے پاس موجود ہے. صوبائی اسمبلی عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے بھی جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے. سیم ایسے ہی جیسے مرکزی سطح پر وزیر اعظم کو قومی اسمبلی اس کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے. اس کے بعد آتا ہے انتظامی تعلقات. صوبوں کو داخلی لحاظ سے بہت خود مختاری دی گئی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتظامی معاملات میں
خود مختاری دینے کے باوجود صوبوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، جیسا کہ ہر وفاقی ملک میں ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وفاق سے علیحدہ ہو سکیں، اور کسی بھی صوبے کی وفاق سے علیحدگی کی کوشش کو بغاوت ہی سمجھا جاتا ہے، اور نہ صوبوں کو اس طرح کی کسی قسم کی خود سری کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ دستور کی روح سے ایسا بندوبست کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت صوبائی سطح پر اپنی بالاتری منوا سکے اور مرکز اور صوبوں میں اشتراک و تعاون کی فضا برقرار رہے، اور ایسا اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ہر صوبے میں اور مرکز اور صوبوں کے درمیان امن و امان کی کیفیت برقرار رہے۔ صوبے میں علیحدہ انتظامیہ موجود ہوتی ہے، جیسے مرکزی سطح پر وزیر اعظم آل ان آل ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں، اسی طرح صوبائی سطح پر پارلیمانی نظام میں وزیر اعلیٰ آل ان آل ہوتا ہے جو اپنے وزراء کی مدد سے صوبائی نظام چلاتا ہے۔ جیسے مرکزی سطح پر آپ وزیر اعظم اور ہمارے وفاقی وزراء جیسے وزیر ریلوے، وزیر پیٹرولیم، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر ہیں، وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں فواد چودھری، ان سب سے آپ واقف ہوں گے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ہماری مرکزی حکومت ہے، مرکزی کابینہ کے افراد ہیں۔ لیکن اگر ہمارے صوبائی جو ہے کابینہ اور صوبائی وزراء کو آپ دیکھیں تو صوبائی ہمارے گورنر اور صوبائی جو وزراء ہیں عثمان بزدار، اور ان کے ساتھ جو صوبائی وزراء کام کرتے ہیں، جیسے آج کل آپ وزیر صحت یاسمین راشد کے بیانات بہت سنتے ہوں گے، مراد راز وزیر تعلیم کے سنتے ہوں گے، تو یہ سب ہمارے صوبائی وزراء ہیں۔ تو جیسے مرکزی سطح پر مرکزی حکومت کا کنٹرول وزیر اعظم اور اس کی کابینہ سنبھالتے ہیں، ہر صوبے میں صوبوں کی اپنی جو صوبائی گورنر، صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ ہے وہ صوبائی انتظام کو سنبھالتے ہیں۔ اور پاکستان کیونکہ وفاق ہے تو مرکز میں صوبہ اور اس کے جو باقی 4 صوبے ہیں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں بھی اسمبلی کام کرتی ہے، گلگت بلتستان میں بھی، تو وہاں پر یہ الگ سے کام کرتے ہیں۔ اور صوبے میں وفاق کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے مرکز اور صوبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے یہ کام کرتا ہے جو گورنر ہوتا ہے۔ گورنر بیسیکلی ہر صوبے کا گورنر مرکزی حکومت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے۔ 2002 کے بعد گورنر کو انتظامیہ کا سربراہ بنایا گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب مشرف کا دور تھا یا ضیاء الحق کے دور میں بھی، جب آئین کو بحال کیا گیا 1985 میں یا 2002 میں، تو دونوں دفعہ مرکزی سطح پر صدر کے اختیارات اور صوبائی سطح پر گورنرز کے اختیارات کافی بڑھ گئے، اور گورنر کی مرضی تھی، یعنی اس کی صوابدید اس کی مرضی کے تحت جو تھا وہ اس کا تقرر کیا جاتا تھا وزیر اعلیٰ کا، اور اس طرح سے گورنر جب چاہے ان کی اسمبلی کو برطرف کر سکتا تھا۔ صدر کے اور جو وفاقی سطح پر گورنر کے اختیارات تھے وہ بہت بڑھ گئے تھے۔ اس کو آپ نیم صدارتی، نیم پارلیمانی، سیمی پارلیمنٹیرین یا سیمی ریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں جب اس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا اور مکمل جو پارلیمانی نظام ہے 2010 سے دوبارہ سے پاکستان میں رائج کیا گیا، تو صدر کے پاس سے اختیار ختم ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم کو اس کے عہدے سے ہٹا سکے۔ تو دوسری طرف جو گورنرز تھے ان کے پاس سے بھی اختیار ختم ہو گیا۔ اب گورنرز رسمی طور پر جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے صوبے کا، اس کی تقرری کی منظوری دیتے ہیں، ادروائز جس کی بھی پارٹی کی اکثریت ہو اسی کا پارٹی کا سربراہ صوبائی سطح پر وزیر اعلیٰ بنتا ہے۔ تو اس طرح صوبائی سطح پر جو انتظامیہ ہے اس کا اور مرکز کا تعلق اس طرح سے قائم ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو پارٹی ہے، تھرڈ جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں مرکزی اور صوبائی سطح پر ہم جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں صوبوں اور مرکز کے تعلقات کا، تو تیسرا اہم ادارہ آتا ہے مقننہ انتظامیہ کے بعد عدلیہ۔ تو عدلیہ یا سپریم کورٹ ہے، اس میں جو آپ یہ ڈفرینس دیکھیں گے کہ جو پاکستان کا وفاق ہے، دنیا کا زیادہ تر وفاق میں ایسا ہی ہے کہ عدالتی نظام اگر انتظامیہ اور مقننہ صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر الگ الگ ہو کر کام بھی کریں، تب بھی جو عدالتی نظام ہے وہ مربوط ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ پاکستان میں جو مرکزی سپریم کورٹ ہے وہ مرکز میں قائم ہے، یعنی اسلام آباد میں، اور ہر صوبے میں ہائی کورٹ بنائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ اپنی کارکردگی کے لیے سپریم کورٹ کو جواب دہ ہے، اور صوبائی نظام میں جو عدل ہے یا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کو مرکزی نظام عدلیہ سے الگ نہیں کیا گیا، جیسا کہ انتظامیہ اور مقننہ الگ الگ ہو کر کام کرے ہیں، ادھر ایسا نہیں ہے، بلکہ سپریم کورٹ جو صوبائی
ہائی کورٹس ہیں ان کی نگرانی کرتی ہے، ان کو کنٹرول کرتی ہے، ان کے کام کو دیکھتی ہے اور وہ اس کے سامنے جواب دہ بھی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ اور سپریم کورٹ دستور کی وضاحت اور تحفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے، اس لیے وہ صوبوں پر ڈائریکٹ اثر انداز بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے جو عام معاملات ہیں جیسے یا پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور جو اس کی وزراء ہیں ان کی مدد سے وزیر اعلیٰ انتظامیہ کا نظام سنبھالتا ہے اور گورنر کے مشوروں کا وہ خاص پابند نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ملک میں کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال نافذ ہو جائے، کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور تو اس صورت میں مرکزی حکومت یہ دیکھے کہ صوبے کے جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہیں، تو وہ صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیتی ہے۔ گورنر راج ہوتے ہی وزیر اعلیٰ اور وزراء کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور گورنر قریب قریب جو ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے یا اس کے اختیارات آمرانہ حیثیت حاصل کر جاتے ہیں۔ اور ایسا صرف خاص حالات میں، کسی خاص ایمرجنسی میں، خدا نخواستہ کسی بہت بڑی کوئی بیرونی حملہ ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کوئی جنگ یا کچھ اس طرح کے حالات ہوں تو کیا جاتا ہے، نارمل حالات میں یہ ایمرجنسی نافذ نہیں کی جاتی، یا کوئی بہت بڑا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے کسی کنٹری میں تب۔ اس کے علاوہ کوئی بیرونی جارحیت کا خطرہ ہو ملک کے کسی ایک حصے میں یا کسی صوبے میں، کوئی دشمن کی جارحانہ سرگرمیاں شروع ہو چکی ہوں تو صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس خاص حصے میں ہنگامی حالات کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن اس ہنگامی حالات کا یا ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ قومی اسمبلی اس کی توثیق کرے، اور یہ جو ہنگامی حالات ہیں 2 ماہ کے لیے قائم رہ سکتے ہیں، اور اگر ان 2 ماہ میں حالات کنٹرول میں نہ ہوں تو اس کے بعد مزید 2 ماہ کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی صوبے میں جو صوبائی حکومت ہے اس کو دستور کے اوپر عمل کرانے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، انتظامیہ خود کو بے بس محسوس کرے، امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں مرکز مداخلت کر سکتا ہے اور وزیر اعظم کے مشورے سے صدر صوبے میں اختیارات گورنر کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ حالت بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 6 ماہ تک قائم رہ سکتی ہے، اور 6 ماہ کے بعد پھر جو دستوری ادارے ہیں ان کو بحال کرنا پڑتا ہے، چاہے الیکشن کے ذریعے جیسے بھی کیا جائے، اور دستوری بحران کو تقریباً 2 ماہ کے اندر اندر ختم کر کے معمول کے مطابق حالات دوبارہ کیے جاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے۔ اور اس طرح یعنی یہ 3 ایسے حالات ہیں شروع کے جس میں لگتا ہے کہ اگر کسی ملک میں بیرونی جارحیت کا خطرہ ہے، کوئی امن و امان کا مسئلہ ہے، یا جو حکومت کی ریٹ ہے، نظام حکومت ہے، اس کا جو ملک کا دستور ہے وہ صحیح طریقے سے قائم کرنے میں اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کو صحیح اس کا نفاذ نہیں ہو رہا، تو گورنر راج قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام حالات میں یعنی کسی صوبے کے امن و امان کو خطرہ لاحق نہیں ہے، بیرونی جارحیت کا خطرہ نہیں ہے، لیکن اس صوبے کی مالی حالت ابتر ہو چکی ہے، وہ صوبے کے اوپر قرضے بہت آ چکے ہیں، عوام کی مشکلات کا شکار ہیں، یا بجٹ بری طرح ناکام ہو گیا، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، وہ قدرتی آفت ہو سکتی ہے، ٹیکسیشن کا پور سسٹم ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، تو اس طرح مالیاتی بحران کو دور کرنے کے لیے بھی مرکزی حکومت صوبائی حکومت کو میں جو گورنر ہے اس کے پاس نظم و نسق اس کو سنبھالنے کا حکم دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی امداد کرتی ہے، مالی گرانٹ دے کر صوبائی معیشت کو سنبھالتی ہے، اور کوشش کرتی ہے کہ جلد سے جلد اس مالیاتی بحران پر قابو پایا جائے تاکہ مرکزی حکومت صوبائی نظام کو بحال کر دے۔ اس کے بعد داخلی انتشار اور بدامنی، اگر ایسا ہو کہ کسی صوبے میں کے اندر امن و امان خراب ہو، سماج دشمن عناصر یا تخریب کار صوبائی انتظامیہ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہوں، سیاسی عناصر جلسے جلوسوں کے ذریعے بدامنی پھیلائیں اور ہڑتالیں اور دھرنے معمول بن جائیں، تو ایسی صورت میں بھی گورنر راج قائم ہو جاتا ہے، اور 2 ماہ کے اندر اندر گورنر نے مرکز کو رپورٹ دینی ہوتی ہے، اور اس میں اگر حالات بہتر نہ ہو سکیں تو پارلیمنٹ کی اجازت سے مزید 2 ماہ کی توسیع حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر اس کے بعد پھر جو صوبوں اور مرکز کے مالیاتی تعلقات ہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھے کہ صوبوں اور مرکز کے انتظامی اور قانون سازی کے، اس کے علاوہ عدالتی، اور اس کے علاوہ کہ مرکز کن حالات میں صوبوں کے اندر گورنر راج قائم کر سکتا ہے۔ بیسکلی جب گورنر راج قائم ہوتا ہے تو صوبہ جو ڈائریکٹ مرکز کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، مرکز ڈائریکٹلی صوبے کو اپنی نگرانی میں رکھتا ہے، تو اس طرح یہ صوبے کا ایک مرکز سے خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے جو کسی بھی بحرانی کیفیت میں ہوتا ہے۔
تو اس کے علاوہ صوبوں کے اور مرکز کے جو مالیاتی تعلقات ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں۔ جو مرکزی حکومت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ گرانٹس دیتی ہے صوبوں کو، اور ان کی گرانٹس کی مدد سے صوبے اپنے کی امداد چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبے اپنے سالانہ بجٹ کو جب بناتے ہیں تو مرکزی حکومت سے گرانٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاق اپنے وفاقی اجتماعی فنڈ سے بھی صوبوں کی امداد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹیکسیشن کا محکمہ ہے، بیسیکلی ٹیکس لگانا مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مرکزی حکومت کے ٹیکسز الگ ہوتے ہیں۔ انکم ٹیکس، کارپوریشن ٹیکس، جو ویلتھ ٹیکس ہے، کسٹم ڈیوٹی اور ایکسائز ڈیوٹی، یہ ساری جو ٹیکسز کی آمدنی ہے یہ سب کی سب مرکزی حکومت لیتی ہے، لیکن صوبے پراپرٹی ٹیکس، جو تفریحی ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی وغیرہ یہ صوبے ٹیکس لیتے ہیں، اور یہاں پر صوبوں کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ یہ والے ٹیکسز لے کر اپنے صوبائی نظام کو بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی فراہمی جو مرکزی حکومت کی طرف سے ہوتی ہے اور مرکزی حکومت اس پر ٹیکس لگاتی ہے، صوبوں کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ مزید ان کے اوپر ٹیکس لگائے۔ گیس اور تیل کو بھی اس متصلہ جو امور تھے اس کی فہرست میں رکھا گیا تھا، نہیں اب گیس اور تیل بھی مرکزی کی بجائے صوبائی حکومتوں کے انڈر بھی آتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی صوبائی حکومتیں ٹیکس لگا سکتی ہیں صوبے کے اندر اپنی فراہمی کے سلسلے میں۔ اس کے بعد قومی مالیاتی کمیشن جو مرکز اور صوبوں کے مالیاتی امور کو طے کیا کرتا ہے، اس میں بھی کمیشن مرکز اور صوبوں میں مالیاتی وسائل کی مناسب تقسیم کرتا ہے۔ اب اس میں صوبوں کے حالات دیکھے جاتے ہیں، صوبوں کی آبادی کے لحاظ سے بھی دیکھا جاتا ہے، صوبے کے اقتصادی، تعلیمی حالات، مسائل، صحت کا شعبہ، مختلف جو تھے اس صوبوں کے حالات دیکھتے ہوئے اس کو وسائل کو تناسب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو اس کمیشن میں وفاقی وزیر خزانہ کے علاوہ صوبوں کے وزراء خزانہ بھی ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہ پھر مل کر کام کرتے ہیں جو صوبائی حکومتوں میں ریونیو کو صوبوں کو ملنے تقسیم کرتے ہیں، صوبوں کو ملنے والی امداد کا تعین کرتے ہیں، اور قرضوں کے حصول کے لیے ضروری ضابطے تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آڈیٹر جنرل بھی مرکزی حکومت کا ملازم ہوتا ہے مرکز کے ساتھ ساتھ لیکن وہ تعلق کس طرح مرکز اور صوبوں میں قائم کرتا ہے کہ وہ مرکز کے ساتھ ساتھ صوبائی مالیات کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اور وہ دونوں حکومتوں کے حساب کتاب کو چیک کرتا ہے، اور بے قاعدگیوں کی رپورٹیں وفاقی حکومت، پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ایٹ اے ٹائم پیش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد مشترکہ مفادات کی کونسل آتی ہے۔ یہ صدر مملکت ایک مشترکہ مفادات کی کونسل کو تشکیل دیتا ہے، اور یہ جو کونسل ہے یہ وزیر اعظم کے نمائندے اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور یہ کونسل قدرتی گیس، ریلوے، تیل، معدنیات، بجلی اور صنعت کی ترقی کے لیے ترقیاتی منصوبے بناتی ہے۔ وابڈا، آئی ڈی سی، ریلوے، پی آئی اے اور کئی مرکزی اداروں کی نگرانی بھی یہی کونسل کرتی ہے، اور اگر اس کونسل کے فیصلوں سے کسی کو اختلاف ہو تو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جاتا ہے، اور جو پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے وہی فائنل ڈیسیجن تصور ہوتا ہے۔ کونسل صوبوں کے درمیان مختلف جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان کو حل کرتی ہے، جیسے کہ گیس کی تقسیم، تیل کی، معدنیات کی، بجلی کی، اسی طرح دریائے پانی کی تقسیم بھی اس کے انڈر آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بین الحکومتی تنازعات یعنی دو حکومتوں کے، اب یہ دو حکومتیں کون سی ہوں گی؟ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت، یا صوبائی دو مختلف صوبوں کی آپس کی حکومتیں۔ یہ بین الحکومتی کا مطلب باہر کے ممالک کی حکومتیں نہیں، بلکہ ود ان دیٹ کنٹری جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں، مرکزی یا صوبائی یا صوبوں کی آپس کی حکومتیں ان کے تنازعات کو حل کرتی ہیں، جو وسائل کی تقسیم پر، پانی، گیس، کسی بھی تقسیم پر آ سکتے ہیں اس کو حل کرتی ہے، اور پھر اینڈ پر یہ جو اپنی سفارشات ہیں وہ صدر مملکت کو پیش کرتی ہے، اور پھر صدر اس کے فیصلے اس کے روشنی میں کوئی فیصلہ مرتب کرتی ہے، یا پھر یہ پارلیمنٹ کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ اس جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کوئی فیصلہ مرتب کرے۔ اس کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی جو نشریات ہیں بیسیکلی یہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں آتی ہیں، لیکن اگر کوئی صوبہ چاہے تو اپنے صوبے میں کوئی ٹرانسمیٹر کو قائم کر سکتا ہے، اور صوبہ اگر اس ٹرانسمیٹر سے نشریات کو نشر کرنے کی کوئی فیس مقرر کرنا چاہے تو وفاقی حکومت اس پر بھی اعتراض نہیں کرتی۔ ظاہر ہے کہ جب صوبائی حکومتیں زراعت پر، تجارت پر، تعلیم اور صنعت کے لیے خود سے کام کریں گی تو انہیں اپنے ٹرانسمیٹر نصب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے صوبائی حکومتوں کو حق دیا گیا ہے کہ وہ ان ٹرانسمیٹرز کو یوز کریں۔
لیکن ان جو ٹرانسمیٹرز ہیں ان کو سیاسی مقاصد یا پھر وفاق کے خلاف کسی صورت استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی صوبائی ٹرانسمیٹرز کا تعلق صوبائیت پرستی سے یا تعصبات پھیلانے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ صوبائی ٹرانسمیٹرز یوز کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی صوبائی ٹرانسمیٹر کی نشریات قومی تقاضوں یا قومی سلامتی کے خلاف ہوں گی تو وفاق ایسی صورت میں مداخلت کر سکتا ہے، اور اگر نشریات کے بارے میں وفاق اور صوبوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سپریم کورٹ کا مقرر کردہ ثالثی جو ٹریبونل ہے وہ حتمی فیصلہ کرے گا۔ تو یہاں پر ہماری وہ تمام اختیارات جو مرکز اور صوبوں کے تعلقات کی وضاحت کرتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔